الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، انسان کی خواہش ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہیں متعین کی ہوئی ہیں۔ اب ایک شخص لاہور جانا چاہتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، وہ کسی اور راستے کا چناؤ کر لیتا ہے۔ وہ جتنا مرضی چلتا جائے، کیا وہ لاہور پہنچ پائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے عزیز طلبہ۔ اس لیے جو راستہ کامیابی کا اللہ نے متعین کیا ہے، اسی راستے میں چلنے سے کامیابی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو وجود بنایا ہے نا، وہ خاص طریقے سے بنایا ہے، اور جب بھی کوئی تخلیق کار کوئی چیز بناتا ہے، اسی کو اس تخلیق کی خاصیت کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے کام کرے گی۔ اور اگر کوئی تخلیق کردہ چیز خرابی پیدا کر دیتی ہے، وہ فائدے میں نہیں رہتی، ڈس آرڈر ہو جاتی ہے، اپنی مرضی کرتی ہے، تو اس کا فنکشن بند کر دیا جاتا ہے، اس کو نکارہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، جو لوگ اللہ کی منشا کے مطابق نہیں چلیں گے، جو لوگ اللہ کے فرامین کے تحت نہیں زندگی گزاریں گے، جو لوگ اللہ کی ہدایات جو قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہیں، جو سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اگر ان پہ نہیں چلیں گے تو دنیا میں بھی نکارہ ہونے کا ان کا امکان ہے، اور آخرت میں بھی وہ ڈل ہوں گے۔ انسان کا جو وجود ہے نا، یہ مٹی سے تیار ہوا ہے، اور مٹی کی آپ قدر و قیمت دیکھ لیں کیا ہے۔ مٹی کو اٹھایا جاتا ہے، کسی اور جگہ پر پھینک دیا جاتا ہے، مٹی کی ڈھیریاں لگ جاتی ہیں، مٹی کو زمین کے ساتھ پھیلا دیا جاتا ہے۔ مٹی کا فنکشن یہی ہے نا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ تعلق داری استوار نہیں کریں گے، عزیز طلبہ، جس طرح مٹی کی کنڈیشن ہے، اسی طرح بندے کی کنڈیشن ہوگی، وہ ضائع کر کے اس کو پھیلا دیا جائے گا۔ دنیا میں اس کے ساتھ اس طرح کا حال ہوگا، لیکن آخرت میں اس کو پکڑ لیا جائے گا کہ دیکھو، میں نے تمہیں ایک جسم عطا کیا تھا، اور پھر تمہیں روح سے نوازا تھا، تمہیں جسمانی طور پر بھی بڑا کیا، اور روحانی طور پر بھی تمہیں آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن تم نے صرف جسم کو آگے رکھا، روحانیات کو بھول گئے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ نے مرکہ ہی روح اور جسم بنایا ہے، تو جو لوگ روح کو اگنور کریں گے تو اللہ کے ہاں ان کو گھاٹے کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کی پذیرائی نہیں ہوگی، ان کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، اور بڑے ہی سخت طریقے سے ان کا حساب ہوگا۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔
کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور جو اللہ کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ عزیز طلبہ، کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرو، اپنے معاملات کی طرف توجہ دو، اپنے آپ کو فکر بند کرو اور یہ دیکھو کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں بہت زیادہ جھاڑیاں ہیں، بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں، بہت زیادہ اندھیر نگری ہے، جگہ جگہ پریشانی ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں سب چیزوں کو دیکھتے والے، سب چیزوں کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے نا، دنیا اللہ نے آزمائش بنائی ہے۔ اس میں یہ بندہ تصور کر لے کہ مجھے ہر طرح سے آسائش، سکون، آرام ملے گا، یہ کسی صورت ممکن نہیں، بلکہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے آزمائش میں رکھا جائے گا۔ بعض لوگوں کو پیسے کی ریل پیل سے آزمائش میں رکھا جاتا ہے، بعض لوگوں کو پیسہ کم کر کے، بعض لوگوں کو اولاد نہ دے کر، بعض لوگوں کو اولاد نرینہ سے محروم رکھ کر، بعض لوگوں کو فزیکلی کوئی کمی بیشی آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے ہاں ہر بندہ آزمائش میں ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دنیا کو آزمائش سمجھیں گے اور ہمیشہ یہ خیال رکھیں گے کہ یہاں جو مرضی مجھے ہو جائے، جہاں جو مرضی مجھے تکلیف آ جائے، میں جہاں جتنا مرضی ڈسٹرب ہو جاؤں، لیکن میں اپنی آخرت کو نہ برباد کروں۔ آج عزیز طلبہ، یہ المیہ ہے، یہ تکلیف دہ بات ہے، یہ افسوسناک پہلو ہے کہ ہم لوگ جو ہیں تھوڑے سے فائدے کے لیے، معمولی سے بینیفٹ کے لیے اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آزمائش بھی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہمیں آؤٹ آف ٹرن کسی چیز میں فائدہ نظر آتا ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ یہ فائدہ حاصل کرنے میں کہیں ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے، ہم اس دوڑ کر اس فائدے کی طرح لپکتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جمعے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور سورہ جمعہ بھی نازل کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے تو تجارت کو چھوڑ دو، مصروفیات کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف لپک پڑو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ خطبہ ہو رہا ہے، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مصروفیت میں ہیں، کسی کام کرنے والی جگہ پہ ہیں، اپنے آپ کو انگیج کیا ہوا ہے، اور جب آخری وقت ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت ہم دوڑ کے نماز کی طرف۔ تو عزیز طلبہ، یہی تو آزمائش تھی کہ اللہ کہتا کہ چھوڑ دو، ہم نے پکڑے رکھا تو فلاں سے تو پھر رہ گئے۔ بنی اسرائیل، اس کو کہا گیا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا،
وہ ہیلے بہانے سے انہوں نے شکار شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کون قرادۃ خاسئین، تم گندے بندر بن جاؤ، نجس بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان لوگوں کو بندروں کی شکل بنا دیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے حکم کو ٹال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے باقاعدہ گزارش کی ہے کہ یا اللہ میری امت کے چہروں کا نہ بدلنا۔ جبکہ عزیز طلبہ، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں وہ بہت سی قوموں سے بہت آگے ہم بڑھ گئے، اور اللہ نہ کرے اگر اس کی اجازت ہوتی تو ہمارے چہرے پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ اس لیے عزیز طلبہ، تھوڑی بات کو زیادہ سمجھنا چاہیے، تھوڑی نصیحت کو جلد قبول کر لینا چاہیے کہ اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھیں۔ قد افلح من تزکا، جس نے دنیاوی علیشوں سے اپنے آپ کو سنبھال لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب کوئی بندہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، کیا وہ مر جائے گا؟ اس کی زندگی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے نقصان نہیں ہوگا کہ بنانے والے نے ہمیں اس طرح کا بنایا ہے کہ اگر ہم پاکیزہ رکھتے ہیں نا اپنے آپ کو تو ہمارے اندر خوشی ہوگی، ہم سیٹسفائیڈ ہوں گے، ہم مطمئن ہوں گے، کیونکہ ہمارا بنانے کا انداز ایسا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو علیشوں سے بچاتے ہیں تو ہمارے اندر خوشگواریت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ خام خواہ کا ایک تصور ہے جو آپ نکال دیں کہ برائی کرنے سے مزہ آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ برائی کرنے سے وقتی طور پر تو تھوڑی سی لذت مل سکتی ہے، لیکن وہ ہمارے دل کو کالا کر دیتی ہے، ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں بے ضمیری آ جاتی ہے، اور ایک مسلمان کا جو تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے نا اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ پھر جب ہم اور وائلیشن کرتے ہیں، برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، اس دراڑ میں وسعت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اگر ہم دوبارہ کرتے ہیں تو ہمارے دل سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے دلوں کو یہ پہچان نہیں رہتی کہ ہم نیکی کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں، ہم دوڑ پڑتے ہیں دنیا داری میں۔ اب دیکھیں دنیا داری میں پڑنے سے پھر کیا ہوگا؟ بندہ اونڈے منہ گرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل سلیم دی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، غور کرنے کا اندر اللہ تعالیٰ نے سارا نظام بنایا۔ تو اگر بندہ اس کو دوڑتا رہے گا، سمجھے گا نہیں، تو پھر اس کا جو ہے وہ حال جانوروں جیسا ہی ہوگا۔ یقین کریں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مرتا ہے نا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔ میں آپ کو صحیح بات کرنے لگا ہوں، اس کی ڈیڈ باڈی میں اور سڑک پر پڑی ہوئی کسی جانور کی ڈیڈ باڈی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ وہ مالک کی نافرمانی سے مرا ہے۔ تو مالک کی نافرمانی جو ہے ہمیں اتھا گہرائیوں میں لے جاتی ہے، ہمیں نیست و نبود کر دیتی ہے، ہمیں زیرو پوائنٹ پہ رکھتی ہے، اور ہماری قدر نہیں رہتی۔ عزیز طلبہ، اپنے وجود کو منوائیے، اپنے وجود کی قیمت دلوائیے، اور کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے، یہ میری بات نوٹ کر لیں، ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیں عزیز طلبہ، کہ صرف ایک ہستی نے ہماری ویلیو دینی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہمیں پذیرائی دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عرش عظیم کے سائے تلے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حساب کتاب میں آسانی رکھنی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہم حوض کوثر پر پانی جا کر پئیں گے، اللہ کے حکم سے ہی جنت میں ہماری انٹری ہونی ہے۔ آپ اندازہ کریں سارے کام اللہ کے حکم سے ہونے ہیں۔ تو اگر اللہ کو دنیا میں رہتے ہوئے ناراض کر لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کو سفارش کر سکے؟ آیت الکرسی کی مشہور آیت آپ سنتے ہیں۔ اس لیے جب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو باقی بھی ہم سے راضی ہو جائے گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی، حوض کوثر میں ہمیں پانی بھی مل جائے گا، عرش بری کا سایہ بھی میسر آ جائے گا، ہمارے حساب کتاب میں آسانی بھی ہو جائے گی، اور ہمیں پروٹوکول کے ساتھ ہمیں جنت بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، مختصر زندگی ہے۔ اس زندگی کی مثال اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے۔ سمندر کتنی وسعت والا ہے، اس کے اندر ایک بندہ اپنی انگلی ڈالتا ہے، صاف ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ پانی ٹچ کر جائے گا، لیکن وہ ڈالی ہوئی انگلی کو باہر نکالتا ہے۔ سمندر کے مقابلے میں اس انگلی پہ کتنا پانی لگا ہوگا؟ کیا سمندر کو فرق پڑے گا؟ عزیز طلبہ، جو دنیا کی زندگی ہے نا، وہ انگلی پہ لگا ہوا پانی ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی۔ عزیز طلبہ، اس کو ابدی زندگی کہا گیا۔ ابد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا اینڈ نہیں ہے، اینڈ لیس ہوتی ہے ابد کی زندگی۔ آپ دیکھیں کہ ابد کی زندگی کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس زندگی کو انجوائے کرنا ہے۔ اس زندگی کو انجوائمنٹ اللہ کی فرما برداری میں کیجئے۔ جب بھی کام کرنے لگے یہ سوچیں کہ اس میں اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ جب بھی کام کرنے لگے یہ سوچیں کہ میں اگر اللہ کے پاس پہنچ گیا تو میں اس کام کا کیا جواب دوں گا۔ کسی بندے نے پوچھا نیکی اور بدی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے جو تمہارے دل میں سیٹسفیکشن دے، تمہارے دل میں اطمینانیت پیدا کرے، تمہیں سکون ہو جائے۔ بدی کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کر دے۔ تم ایک دفعہ گناہ کر تو لو، لیکن تمہیں بے چینی ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اور پریشانی ہو جائے۔ تو اس لیے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، سابقوا الی الخیرات، اللہ کہتے ہیں نیکی کی طرف دوڑو، یہ اللہ کہتے ہیں نیکی کی طرف دوڑو۔ تو اچھے بندے جو ہیں نیکی کی طرف دوڑتے ہیں، وہ بہانے سے جو ہے وہ نیکی کرنے کا جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ میری نیکی ہو جائے، اور صبح اٹھنے کے بعد وہ اس کام میں لگ جاتے ہیں کہ ہم کتنی نیکیاں کمائیں۔ ہمارے ہاں یہ توجہ ہے کہ پیسہ، دولت، آرام، سکون، کھانا پینا کس طرح کو۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ اس ٹو میں لگے رہتے تھے کہ ہم نیکیوں کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھے رہتے تھے مسجد نبوی میں۔ کیوں بیٹھے رہتے تھے؟ کہ پتہ نہیں کب اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر آئیں، وہ کوئی بات کہیں تو مجھے پتہ نہ چلے، میں نوٹ نہ کر سکوں۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ جو ہے اس کو کوئی
مسئلہ ہے جو گرتا رہتا ہے، جو نڈھال رہتا ہے، چاقو چبند نہیں ہے، نحیف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے مسجد سے باہر نہیں نکلتا تھا کھانے پینے کے لیے کہ کہیں اللہ کے نبی نکلے اور میرا وقت وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ بھوکا رہنا پسند کرتے تھے، لیکن نبی کی سنت کو دیکھنا اور اس کو قلم بند کرنا وہ ضروری سمجھتے تھے۔ اور جو لوگ صاحب بصیرت ہوئے ہیں نا، انہوں نے اس دور میں جب ٹرانسپورٹ کی اتنی سہولتیں نہیں تھی، وہاں پر کھچر، اونٹ، گھوڑے، اس طرح کی فیسلٹیز تھی، پیدل چلنا، تو ہزاروں میل کا فاصلہ انہوں نے پیدل چل کر علم حاصل کیا۔ اور علم حاصل کرتے وقت اکثریت ایسی ہوتی تھی جن کے لباس پورے نہیں ہوتے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے، جوڑ لگے ہوتے، اس میں پارٹ وائز بنا ہوتا، ٹاکیاں جس کو کہتے لگی ہوتی تھی، لیکن وہ علم حاصل کرتا۔ اب عزیز طلبہ، ان کی جو ریسرچ ہے نا، ان کی ریسرچ کو ہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو جاں بدا کر دیا، وہ امر کر گئے، وہ زندہ ہو گئے کہ انہوں نے علم حاصل کیا، دین کی خدمت کی، اس کے لیے وقف کر دیا۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو محفوظ کر دیا۔ جو لوگ عزیز طلبہ اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھتے، اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں کرتے اپنے آپ کو، نمازوں کی ادائیگی اچھی نہیں کرتے، ان کی حیثیت کیا ہے کہ دنیا میں آئے ہیں، بس ایسے ہی نکل گئے ہیں، بعد میں ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوتا، بعد میں صرف کھانے چلتے ہیں، بعد میں صرف خوش گپیاں ہوتی ہیں، افسوس کم ہوتا ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں، کوئی نہیں دیکھتا کون مرا ہے، کہتا بس آئے ہیں۔ کوئی مرتا تو پوچھا جاتا ہے کہ جنازہ کب ہے، جب جنازہ ہو جاتا ہے تو ابھی باہر نکلتے ہی ہیں تو موٹر سائیکل کو کک لگائی، گاڑی سٹارٹ کی، جو بھی کنوینس ہے، نکل گئے، پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح اکاٹھ ہوا ہے، اکاٹھ میں اپنا جو سلسلہ بنایا پھر نکل گئے۔ عزیز طلبہ، بندے نے اپنی ویلیو خود بنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ جب تک تم میرے ساتھ منسلک نہیں ہو گئے نا، جب تک میرے ساتھ تمہاری ریلیشن شپ نہیں بنتی، مجھے اپنا مالک، آقا، رب نہیں سمجھتے، میرے سامنے نہیں گڑ گڑاتے، میرے سامنے نہیں جھکتے، اپنے آپ کو دنیاوی علیشوں سے نہیں پاک کرتے، تو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تم نے میرے ساتھ تعلق نہیں رکھا، میں کیسے رکھوں؟ اللہ کے نبی آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ اس کے گمان کے طریقے سے آتا ہے۔ جتنا ہماری اللہ سے محبت ہوگی، اتنا اللہ کے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ محبت ہوگا۔ عزیز طلبہ، جتنی دوری ہماری اللہ کے ساتھ ہوگی نا، اس سے کم اللہ نے دوری نہیں ہم سے کرنی۔ اللہ سے زیادہ غیرت کسی کی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تو ہمیں ویسے ہی چھوڑے ہوئے۔ اللہ کے ساتھ محبت، اللہ محبت کرے گا۔ اللہ کا ذکر، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ انفرادی طور پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ محفل میں اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، محفل میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل بنا کر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، سارے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ زبردست طریقے سے تعلق بناؤ، اللہ کے ساتھ زبردست طریقے سے محبت کرو، اللہ کے ساتھ باتیں کرو، اللہ کے ساتھ اس کے احسانات کا شکریہ ادا کرو، اس کی نعمتوں کو دیکھو، اس کی مخلوق کو دیکھو، اس کی زمین کو دیکھو، اس کے آسمان کو دیکھو، اس کے سورج کو دیکھو، اس کے چاند کو دیکھو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں انوائٹ کرتی ہیں کہ یہ بنانے والی ذات کیسی ہوگی۔
جو اتنی خوبصورت، کبھی عزیز طلبہ بارش ہو جائے تو آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھا کریں، جو آسمان ہمیں دھندلا سا لگتا ہے نا، بارش کے بعد اس کا رنگ دیکھیں، پھر اسی بارش کی رات کو پھر آسمان دیکھیں، ستاروں کا ٹمٹمانا، چاند کا نکلنا، کتنے خوبصورت ہے۔ اور یہ جو کارخانہ عزیز طلبہ لگا ہوا ہے نا، یہ ایسے ہی چل رہا ہے، اس کی خوبصورتی ویسے ہی بن گئی ہے، اس کو ایسے رنگ بھر دیے ہیں، قوس قزح کے رنگ نکلتے ہیں بارش کے بعد، ایسے رنگ بن جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ غور کریں، سوئے نہ رہا کریں، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں، پھر بھی اللہ کی قدرت آپ کو یاد آئے گی کہ اللہ کیا ہے۔ جو بندے صبح اٹھتے ہیں نا، ان کو صحیح پتہ چلتا ہے قدرت کیا ہے، جو لیٹ اٹھتے ہیں نا، ان کو تو قدرت کا بھی نہیں پتہ چلتا۔ سب سے زیادہ اللہ جو ہے وہ صبح کے وقت اپنی قدرتیں دکھاتا ہے، جب موسم بینا سا ہوتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے، اور آنکھوں کو روشنی اتنی نہیں لگتی، ہر چیز جو ہے پیاری پیاری لگتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ ہم اس وقت سو کر اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ذکر کرو، وذکر اسم ربہ فصلی، میرا ذکر کرو اور نماز پڑھو، میرے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کرو تاکہ تمہیں نا فائدہ ہو، تم کامیاب ہو جاؤ، اپنے آپ کو کامیاب کراؤ۔ عقل جیسی نعمت سوچ اللہ نے دی ہو تو پھر بھی ہم بھٹک جائیں اور پھر بھی ہم جہنم میں اللہ نہ کرے چلے جائیں، ہم سے زیادہ بے وقوف کوئی ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ جو جانور ہے اس کو آپ پیار کر لیں، وہ آپ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم ہے ہی پیار کرنے والا ہے، تو ہم اس کو چھوڑ کر گندی باتیں، گندی پکس، گندی ویڈیو، فضول قسم کی چیزیں، بے حیائی کی طرف بڑھ گئے ہیں اور اپنے آپ کو ضائع کرنے پہ تل گئے ہیں، اپنے آپ کو برباد کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ نتیجتاً یقین کرے آپ ہی نے برباد ہونا ہے، اللہ کی کائنات اسی طرح چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔